محترم سامعین کرام، بخاری شریف میں ایک روایت حضرت زبیر ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ تابعی کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حجاج ابن یوسف کے مظالم اور اظہار ثانیوں کی شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ صبر کرو اور ضبط و تحمل سے کام لو، کیونکہ آئندہ جو بھی زمانہ آئے گا وہ گزشتہ زمانے سے بدتر ہوگا۔ بس تمہیں کیا معلوم کہ آنے والے زمانے میں کیسے کیسے حکمران و اعمال ہوں گے جو شاید حجاج سے بھی زیادہ ظالم و جابر ثابت ہوں۔ اس لیے تم حجاج کے مظالم اور اظہار ثانیوں پر صبر کرو یہاں تک کہ تم روز آخرت اپنے پروردگار سے ملاقات کرو، اور پھر تم دیکھنا کہ تمہارا پروردگار تمہارے ظالموں کو کس طرح عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ بات میں نے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ تشریح میں لکھتے ہیں، اس حدیث میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ہر آنے والا زمانہ گزشتہ زمانے سے بدتر ہوگا، تو اس پر اس صورت میں اشکال واقع ہوگا، جبکہ آنے والے زمانے سے مراد بلا استثناء ہر آنے والا زمانہ ہو، اور اشکال یہ واقع ہوگا کہ حجاج ابن یوسف کے زمانے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، یا بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کا زمانہ آئے گا، تو کیا ان زمانوں پر بھی مذکورہ بات کا اطلاق ہوگا؟ اور بلا استثناء یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ہر آنے والا زمانہ حجاج کے زمانے سے بھی بدتر ہوگا۔ ہاں، اگر یہ بات استثناء کے ساتھ فرمائی گئی ہے تو پھر اشکال پیدا ہوگا۔ چنانچہ شارحین حدیث نے وضاحت کی ہے کہ آنے والے زمانوں کے بدتر ہونے کی خبر دینا اکثر و اغلب کے اعتبار سے ہے، یعنی آنے والے زمانوں میں اکثر و غالب زمانے ایسے ہی ہوں گے جو پچھلے زمانے سے بدتر ماحول میں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ نیز آنے والے زمانے سے مراد حجاج کے زمانے سے زمانہ دجال تک کے زمانے ہیں، جن میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کے زمانے مستثنیٰ ہے۔ علاوہ ازیں اس حدیث کا اصل مقصود امت کے لوگوں کو تسلی دینا، ظلم و جور پر صبر کرنے کی تلقین کرنا، آنے والے زمانوں کے بارے میں باخبر کرنا، اور اس بات کی طرف راغب کرنا ہے کہ اپنے زمانے کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ آخروی فائدے حاصل کرنے میں مشغول رہو۔ کیا خبر کہ آنے والے زمانوں میں سے کسی کو اتنا بھی موقع نہ مل سکے۔ بعض حضرات نے اس وضاحت کو زیادہ مناسب کہا ہے کہ آنے والے زمانوں کے بارے میں جہاں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو مستثنیٰ ہے، باقی تمام زمانے کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی جگہ کے حالات کے مطابق اور کسی نہ کسی معاملے میں عزل و علم و عمل اور استقامت و اخلاص دین پہلے زمانے سے بدتر ہی حالت کے حامل رہے ہیں یا حامل رہیں گے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک سے بعد و دوری کا تقاضا بھی ہے کہ زمانہ جوں جوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک سے دور ہوتا جاتا ہے، اسی اعتبار سے بدی اور خرابی بڑھتی جاتی ہے، اور اس کا سلسلہ ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تک نے اپنی صفائی باطن اور پاکیزگی و نفس کے باوجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تدفین کے بعد اپنے قلوب کی حالت و کیفیت میں تبدیلی محسوس کی تھی۔ پہلے کے بعض بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ پہلے کسی وقت دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو گیا اور پھر وہ خیال جاتا رہا، تو کہیں کافی مدت کے بعد جب وہی خیال پھر دوبارہ آیا تو اب آسانی کے ساتھ دفع ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ بہت غور کرنے کے بعد اس فرق کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ ظلمت زمانے نبوت کے نور سے اور زیادہ بود زمانی ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ زمانے نبوت کو گزرے جتنا زیادہ عرصہ ہوتا جاتا ہے برائی کی ظلمت اسی اعتبار سے زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر۔ اللہ حافظ۔